بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پاکستان کی فضاؤں میں پرواز کرنے والے ان خاص الخاص ہوائی جہازوں کے بارے میں نہایت دلچسپ حقائق اور کہانیاں سنانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ روس اور یوکرین میں بنے ہوئے ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کی وہ کہانیاں شیئر کروں گا جو میں نے اپنے ایئر ٹریفک کنٹرول کیریئر کے دوران خود دیکھی ہیں۔ یہ بہت فیسینیٹنگ کہانیاں ہیں جو میری ایئر ٹریفک کنٹرول کیریئر کا ہائی لائٹ بھی ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ریڈار کنٹرول میں ڈیوٹی کرتے ہوئے اکثر TU-154 ہوائی جہاز کو ہینڈل کیا۔ اکثر اوقات یہ ہوائی جہاز کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جاتا جو بعد میں ہمارے لیے انکوائری کی صورت میں سامنے آ جاتا۔ دور سے ہی پہچانے جانے والا یہ ہوائی جہاز جس پر دم کے قریب 3 انجن لگے ہوتے تھے بہت تیز ریٹ آف کلائم یعنی تیزی سے اوپر چڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اکثر اوقات اسلام آباد کے رن وے 12 سے ڈپارچر کے بعد دائیں ہاتھ مڑنے میں یہ اتنی رفتار اور بلندی حاصل کر چکا ہوتا تھا کہ مڑتے مڑتے سامنے پڑنے والے ممنوعہ علاقے میں گھس جاتا تھا اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ نہیں کہ ہم اسے بتاتے نہیں تھے، ہم جو کچھ بھی کہتے اس نے کرنا وہی ہوتا تھا جو اس کی مرضی ہوتی تھی اور جو اس کو سمجھ میں آتا تھا۔ 2005 کے زلزلے کے بعد رشیا نے بہت سے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹرز پاکستان امداد کے لیے بھیجے۔ اس وقت کا رشیا کا سب سے بڑا ہیلی کاپٹر Mi-26 جسے دنیا کا سب سے بڑا ہیلی کاپٹر بھی کہا جاتا تھا اسلام آباد آیا، کابل کی طرف سے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور بغیر ہم سے رابطہ کیے اسلام آباد کی طرف اڑتا رہا۔ ایئر ڈیفنس نے اسے ٹریک کیا اور ہمیں بتایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اسلام آباد ایئر ٹریفک کنٹرول کو رابطہ کرنے کی کوشش کی اور صرف اپنی ہی کہتا رہا، ہماری کوئی بات نہ وہ سمجھا اور نہ سمجھا سکا۔ بالآخر ہم ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے اس کے راستے سے دوسری ٹریفک ہٹا لی اور وہ اپنی مرضی سے اڑتا ہوا آیا اور اسلام آباد لینڈ کر گیا۔ کنٹرول ٹاور میں موجود کنٹرولرز نے مجھے چند ہی منٹوں کے بعد بتایا کہ یہ ہیلی کاپٹر خود ہی دوبارہ اسٹارٹ کر گیا ہے اور اب یہ ٹیک آف کرنے والا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر اسلام آباد سے ٹیک آف کر گیا اور میں نے ریڈار پر دیکھا کہ یہ مظفر آباد کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے کسی سے رابطہ نہیں کیا اور بس اڑتا رہا اور میرے ریڈار کی رینج سے نکل گیا۔ سورج غروب ہونے سے چند منٹ پہلے میں نے اسے ریڈار پر واپس آتے ہوئے دیکھا۔ اسلام آباد لینڈ کرنے پر اس نے انٹرپریٹرز کے تھرو بتایا کہ وہ مظفر آباد کا روٹ چیک کرنے گیا تھا تاکہ اپنے مشن کو ٹھیک طریقے سے پورا کر سکے۔ واہ! میں نے پرانے لاہور ایئرپورٹ پر جب اپنی سروس کا آغاز کیا تو اس وقت وہاں رشین IL-76 ہوائی جہاز کارگو لے کر آیا کرتے تھے۔ جب بھی یہ ہوائی جہاز پرانے لاہور ایئرپورٹ کے چھوٹے سے ایپرن یعنی ہوائی جہازوں کے کھڑے ہونے کی جگہ جو پرانے کنٹرول ٹاور اور ٹرمینل بلڈنگ کے درمیان میں تھی پر کھڑے ہونے کے لیے آتے تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ 2 ہیکل 4 انجنز والا شدید ترین شور مچاتا ہوا یہ ہوائی جہاز ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے لیے درد سر بن جاتا۔ ایک تو پرانے لاہور ایئرپورٹ پر ہوائی جہازوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بہت چھوٹی سی مختصر تھی اور وہ بالکل کنٹرول ٹاور کے ساتھ ہی نیچے تھی، اس لیے جب بھی یہ ہوائی جہاز اس جگہ آپریٹ کرتا تو منظر دیکھنے والا ہوتا تھا۔ جب کبھی ان ہوائی جہازوں نے لاہور آنا ہوتا تھا تو ایک بہت بڑا مسئلہ ان کو پارکنگ اسٹینڈ پر کھڑا کرنے کا ہوتا تھا، کیونکہ جب یہ ہوائی جہاز اپنا ڈپارچر شروع کرتے تھے تو انہیں اس پارکنگ اسٹینڈ سے باہر نکلنے کے لیے پش بیک کرنے کے لیے ایک خاص لوہے کی موٹی راڈ جسے ہم ٹو بار کہتے ہیں اور ٹگ ماسٹر یعنی ہوائی جہاز کو کھینچنے والا ٹریکٹر چاہیے ہوتا تھا۔ انہوں نے ٹو بار اپنے ساتھ ہوائی جہاز میں ہی رکھی ہوتی تھی۔ ڈپارچر موومنٹ کے بعد جب یہ ہوائی جہاز ٹو بار اٹیچ کر لیتا تو اپنے انجنز ایک ایک کر کے سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا۔ ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ پہلے ایک انجن سٹارٹ کرنے پر جو شور شرابے کا آغاز ثابت ہوتا، اس کے بعد ٹو بار اور ٹریکٹر کے ذریعے ہوائی جہاز کو پیچھے دھکیلنے کا اور پارکنگ سٹینڈ سے نکلنے کا عمل شروع ہوتا اور پائلٹ اس دوران ایک ایک کر کے چاروں انجن سٹارٹ کرتا۔ لاہور ایئرپورٹ پر آپریٹ کرنے والے کسی بھی ہوائی جہاز کے انجنز کا اتنا شور نہیں تھا۔ یہ ہوائی جہاز پوری دنیا میں اپنے انجنز کے شور و غل کی وجہ سے بہت مشہور تھا یا نوٹوریس تھا۔ ان کے پش بیک کے ساتھ ہی لاہور ایئرپورٹ کے چھوٹے سے ہوائی جہازوں کی پارکنگ ایریا کا ٹیکسی ٹریک بلاک ہو جاتا اور اب ہم یہاں کوئی اور ہوائی جہاز نہ تو لا سکتے تھے اور نہ ہی کسی دوسرے کو نکال سکتے تھے، یعنی نہ تے کھیڈاں گے نہ کھیڈن دواں گے۔ پش بیک کرنے کے بعد یہ ہوائی جہاز ایک لمبے پروسیجر کو پورا کرتے اور خوب دھما چوکڑی مچانے کے بعد آخر کار 20-25 منٹ کے بعد ٹیکسی کرنے کے لیے تیار ہوتے۔
جب ان کا پش بیک کمپلیٹ ہو جاتا اور یہ ٹیکسی ٹریک پر کھڑے ہو جاتے تو اسی جہاز کے ساتھ آئے ہوئے رشین کرو ممبرز ٹو بار کو الگ کرتے اور پھر اسے ہوائی جہاز کے پچھلے حصے میں اندر کی طرف لگی ہوئی کرین کی مدد سے اٹھا کر ہوائی جہاز کے اندر کر دیتے۔ یہ ہوائی جہاز اپنے آپریشنز کے لیے ہر ضروری سامان اپنے ساتھ رکھتا تھا، جیسے کہ سامان کی لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے کرین، ضروری اسپیئر پارٹس، ایکسٹرا ٹائرز، ٹول کٹس اور اس کے علاوہ بہت زبردست ٹرینڈ عملہ، ہوائی جہاز پر کام کرنے والے لوڈرز۔ ان ہوائی جہازوں پر رشین پائلٹس بہت ہی واجبی سی انگلش بولتے تھے اور ان سے کوئی بات کر کے ان کو سمجھانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ جب یہ ہوائی جہاز لاہور ایئرپورٹ پر آیا تو ایپرن پر اس ہوائی جہاز کے لیے پارکنگ اسٹینڈ خالی نہیں تھا، تو ہم نے اسے کنٹرول ٹاور کے سامنے رن وے کی طرف دو ٹیکسی ویز کے جنکشن پر اس طرح کھڑا کر دیا کہ جب وہ سٹارٹ اپ کرتا تو اسے ٹو بار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پش بیک کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ سٹارٹ کرتے ہی اپنی پاور پر سیدھا ٹیکسی کر کے نکل جاتا۔ انہیں تو بڑا مزہ آ گیا کہ یہ تو بہت زبردست کام ہے۔ چنانچہ اب وہ جب بھی لاہور آتے تو لینڈ کرنے کے بعد فوراً ہی اور بلکہ کئی مرتبہ تو لینڈنگ سے پہلے ہی ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتانا شروع کر دیتے کہ ان کے پاس ٹو بار نہیں ہے اور انہیں اسی ٹیکسی ٹریک پر کھڑا کر دیا جائے۔ پہلے تو کنٹرولرز نے ان کی ریکویسٹ مان لی اور اگرچہ اس طرح کرنے سے ایک ٹیکسی ٹریک اس وقت تک بند ہو جاتا تھا جب تک یہ نکل نہیں جاتے، لیکن پھر بھی کوشش کر کے ہم اس کی ریکویسٹ مان لیتے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ جتنے سادے لگتے ہیں اتنے ہیں نہیں، اور یہ جو کہانی ہمیں ڈالتے ہیں کہ ان کے پاس ٹو بار نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کی پسندیدہ ٹیکسی وے والی پارکنگ مل جائے جہاں سے وہ بآسانی ڈپارچر کر سکیں۔ ہمارے باس نے ہمیں ایک ٹپ دی، اگلی دفعہ آپ اس ہوائی جہاز کو پارکنگ اسٹینڈ پر نوز ان کھڑا کر دیں، چاہے پائلٹ جو بھی کہتا رہے، کیونکہ ہم نے انہیں کلیئرنس میں لکھ کر دیا ہوا ہے کہ اپنی ٹو بار ساتھ لائیں۔ میرے باس کہنے لگے کہ آپ دیکھ لیجئے گا، ڈپارچر کے وقت یہ ہوائی جہاز میں سے ہی اپنی ٹو بار نکالے گا اور جہاز پش بیک کر لے گا۔ میں نے اس جہاز کے ڈپارچر کے وقت کنٹرول ٹاور میں سے کھڑے ہو کر نیچے دیکھا تو انہوں نے جہاز کے پچھلے حصے کا ڈور کھولا ہوا تھا اور اس میں سے کرین کی مدد سے ٹو بار نکال رہے تھے۔ اسی ہوائی جہاز نے ایک مرتبہ دہلی کی طرف سے لاہور آتے ہوئے ایک نیئر کولیجن صورتحال پیدا کر لی جب یہ ایک پی آئی اے کے ہوائی جہاز کے ساتھ آلموسٹ حادثے کا شکار ہونے والا تھا۔ یہ ہوائی جہاز اکثر دہلی کی طرف سے لاہور کے جنوب مشرق میں بارڈر کراس کر کے آتے تھے اور دور سے ہی ہمیں ڈائریکٹ اپروچ ریکویسٹ کرنا شروع کر دیتے تھے کہ جیسے ہی ہم آئیں ہمیں سیدھے لاہور کے رن وے 36 پر لینڈنگ کے لیے کلیئر کر دیا جائے۔ 90 کی دہائی کے شروع میں اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر ریڈار نہیں ہوتا تھا اور ہم ہوائی جہازوں کو بغیر دیکھے صرف ان کی بتائی ہوئی پوزیشنز کے حساب سے انہیں لینڈنگ کے لیے ایڈجسٹ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوائی جہاز جب لاہور کے قریب بارڈر پر پہنچا تو اس وقت کراچی سے لاہور آنے والی پی آئی اے کی فلائٹ بھی میرے کنٹرول میں تھی اور میں نے اسے نمبر 1 بنا کر لینڈنگ کے لیے کلیئر کیا ہوا تھا۔ جب یہ رشین ہوائی جہاز میرے کنٹرول میں آیا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ نمبر 2 ہے اور اس سے پہلے پی آئی اے کی فلائٹ لینڈ کرے گی۔ میں نے اسے ایک محفوظ لیول پر اوپر ہی روک دیا تاکہ وہ پی آئی اے کی فلائٹ کے اوپر رہے اور کوئی کنفلکٹ نہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں پی آئی اے کے پائلٹ نے مجھے بتایا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ رشین ہوائی جہاز ان کے آگے اور نیچے آ چکا ہے اور وہ ان سے پہلے لینڈنگ کی پوزیشن میں ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال تھی کیونکہ اگر موسم خراب ہوتا، بادل ہوتے تو پی آئی اے کے پائلٹ کو یہ ہوائی جہاز نظر نہ آتا اور چونکہ ریڈار بھی نہیں تھا اس لیے حادثاتی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے رشین پائلٹ سے بات کرنے کی کوشش کی تو آگے سے وہی صورتحال کہ انہیں ہماری کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی اور نہ ہی وہ اپنی سمجھا سکتے تھے۔ میں خاموش رہا اور رشین پائلٹ کو جو وہ کرنا چاہتا تھا اسے کرنے دیا اور پی آئی اے کے پائلٹ کو بتا دیا کہ وہ اسے دیکھتا رہے اور اب وہ اس کے پیچھے لینڈ کریں گے۔ لینڈنگ کے بعد میں نے پہلے ہی اپنی گراؤنڈ آپریشنز کی گاڑی، جسے ہم فالو می وین کہتے ہیں، رن وے کے کنارے کھڑی کر رکھی تھی جو اس رشین ہوائی جہاز کو گائیڈ کرتے ہوئے پارکنگ سٹینڈ تک لے آئی۔ میں نے گاڑی کے ڈرائیور کو بتا رکھا تھا کہ وہیں جہاز کے پاس رکنا اور جب پائلٹ جہاز سے نیچے آئے تو انہیں کہنا کنٹرولر انہیں کنٹرول ٹاور میں بلا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد 2 لمبے تڑنگے، گورے چٹے اور بہت ہی معصوم دکھائی دینے والے پائلٹس میرے سامنے کنٹرول ٹاور میں کھڑے تھے۔ اب میں نے انہیں بتانا شروع کیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو انہیں کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں انہیں کاغذ پر تصویر بنا کر سمجھانے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکامی ہوئی۔
میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان سے کہا کہ یار تم رہنے دو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ مائی فرینڈ کرتے رہے اور میری بات نہ سمجھ سکے۔ آخرکار میں نے انہیں واپس بھجوا دیا۔ پتہ نہیں کیوں ان کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے میری بات سمجھ لی تھی لیکن جواب نہیں دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک رشین ہوائی جہاز IL-76 بہت مہینوں تک ایک فلائٹ آپریٹ کرتا رہا اور پاکستان کے اوپر سے گزر کر جاتا تھا اور ایندھن کے لیے لاہور میں ٹیکنیکل لینڈنگ کرتا تھا۔ اس کی فلائٹ پرمیشن ہمارے پاس موجود تھی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک روز اچانک ایک بہت ہی ہائی لیول انکوائری سٹارٹ ہو گئی کہ شاید اس ہوائی جہاز میں کچھ ایسا سامان لایا لے جاتا تھا جس کی اجازت نہیں تھی۔ ہمیں کچھ مزید تفصیلات تو پتہ نہیں چلی، لیکن تقریباً 10 کے قریب ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو سسپینڈ کر دیا گیا کہ اس فلائٹ کی غلط ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ بعد میں ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے جب اپنی سٹیٹمنٹس دیں تو انہیں اس معاملے میں کلیئر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوا یہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یہیں سے یہ رشین ہوائی جہاز پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرولرز کمیونٹی میں بہت زیادہ نوٹوریس ہو گئے، کیونکہ ان کے آنے سے ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کراچی کنٹرول ٹاور میں VVIP موومنٹ کے بعد میں ٹریفک ہینڈل کر رہا تھا تو انہی 2 جہازوں کی وجہ سے میری ساری ٹریفک جو پریزیڈنٹ کی فلائٹ کے بعد ڈپارچر کے لیے ریڈی تھی ان کو تلپٹ کر دیا۔ کنٹرول ٹاور میں ایک ہنگامہ برپا تھا، لیکن الحمدللہ ان دونوں ہوائی جہازوں کو کسی نہ کسی طرح میں نے سمجھا لیا اور پھر ڈیلے کے ساتھ باقی فلائٹس کو کلیئر کر لیا۔ TCS نے ایک رشین AN-12 ہوائی جہاز چارٹر پر حاصل کیا ہوا تھا اور روزانہ یہ ہوائی جہاز کراچی ایئرپورٹ سے رات کے وقت TCS کی میل لے کر روانہ ہوتا۔ کراچی سے نوابشاہ لینڈ کرتا، نوابشاہ سے سکھر، پھر رحیم یار خان لینڈ کرتا، پھر ملتان، لاہور اور آخر میں صبح ہوتے ہوتے اسلام آباد پہنچتا۔ اکثر ان کی ہینڈلنگ کمپنی جو کہ پاکستانی تھی، کراچی میں ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو آفر کرتے کہ اگر کسی نے اسلام آباد یا راستے میں پڑنے والے کسی ایئرپورٹ پر جانا ہے تو وہ ہمارے ساتھ آ جائے، ہم اسے اس ہوائی جہاز میں بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگوں نے ٹریول بھی کیا، لیکن اس سفر میں ان کی حالت بگڑ گئی۔ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے 5-6 لینڈنگز ہوائی جہاز میں بیٹھے بیٹھے ساری رات گزر جاتی۔ پاکستان میں رشین Mi-17 ہیلی کاپٹرز کا بہت اہم رول ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر زمانہ امن، ایمرجنسی یا پھر جنگ کی صورتحال میں بھرپور طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ میری اس ہیلی کاپٹر کے ساتھ بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ بہت سال پہلے جب میں اسکردو ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ مینیجر تھا تو ایک مرتبہ میری فیملی اس ہیلی کاپٹر پر مجھے بتائے بغیر اسلام آباد سے اسکردو آ گئی۔ میں اس ہیلی کاپٹر کے ارائیول سے پہلے بہت دیر تک اسکردو ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور میں بیٹھا رہا تھا اور اپنے کولیگز کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے کڑک دودھ پتی کا مزہ لیتا رہا تھا۔ کنٹرول ٹاور کے نیچے والے کمرے میں لگے ہوئے HF وائرلیس سیٹ پر مجھے ایک ہیلی کاپٹر کی کال سنائی دے رہی تھیں جو اسلام آباد سے اسکردو آنے کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن راستے میں موسم خراب ہونے کے باعث بڑی خراب صورتحال میں پھنس گیا تھا، لیکن بحفاظت گلگت لینڈ کر گیا تھا۔ اسکردو ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور میں یخ ٹھنڈ میں بیٹھ کر اپنے کولیگز کے ساتھ کڑک دودھ پتی پینا اور پھر HF پر ہیلی کاپٹر کے آنے کی ٹرانسمیشن سننا، یہ میرے لیے بہت بڑا رومانس تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے اس رومانس کا کیا بنا۔ میں کنٹرول ٹاور میں بہت دیر بیٹھنے کے بعد ایئرپورٹ کے برابر میں اپنے ریسٹ ہاؤس چلا گیا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے کسی نے میرے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری فیملی کھڑی تھی۔ میری نظر ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ پر پڑی تو مجھے سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا۔ یقیناً یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز تھا، کیونکہ پچھلے 10 روز سے اسلام آباد اور اسکردو کے درمیان وایا گلگت روڈ بلاک تھی اور خراب موسم کے باعث PIE کی فلائٹس بھی آپریٹ نہیں کر رہی تھیں۔ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ میری فیملی یہاں پہنچتی، اور اب اس وقت وہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے اپنے اسکردو سٹے کے دوران اسی ہیلی کاپٹر پر شنگریلا اور اپر کچورا کا اوپر سے نظارہ کیا، اور یہ نظارہ کتنا خوبصورت تھا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اکتوبر 2020 میں دنیا کا سب سے بڑا کارگو ہوائی جہاز مریا اینٹونوف AN-225 پہلی اور آخری بار کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ یہ طیارہ یوکرینی اینٹونوف ایئر لائنز کی پرواز تھی اور آئل اینڈ گیس انڈسٹری کے لیے ہیوی مشینری لے کر آئی تھی، جس کا وزن 180 ٹن سے زیادہ تھا۔ AN-225 ایک ڈو ہیکل ہوائی جہاز تھا جس کی لمبائی 84 میٹرز، اس کے پروں کا پھیلاؤ 88.4 میٹر اور اس کے 6 انجنز تھے۔ یہ ہوائی جہاز اتنا بڑا تھا کہ اس میں پورا بوئنگ 737 سما سکتا تھا۔
اس کی آمد پر کراچی میں ایویشن کے شوقین افراد، بلاگرز، یوٹیوبرز اور فوٹوگرافرز کی بڑی تعداد وہاں جمع ہوئی، جس نے اس تاریخی لینڈنگ کو ریکارڈ کی۔ سوشل میڈیا پر AN225 ان کراچی ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا اور یہ لمحہ پاکستان کی ایویشن تاریخ کا ایک یادگار باب بن گیا۔ یہ طیارہ دنیا بھر میں مشہور تھا، خاص طور پر کووڈ-19 کے دوران میڈیکل سامان کی ترسیل اور ہیوی کارگو مشنز کے لیے۔ اس نے 253 ٹن سامان لے جانے کا عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا۔ افسوسناک طور پر یہ طیارہ فروری 2022 میں روس یوکرین جنگ کے دوران ایک حملے میں تباہ ہو گیا۔ یوکرین نے اس کا نیا ورژن بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، لیکن موجودہ حالات اور لاگت کی وجہ سے یہ خواب ابھی تک ادھورا ہے۔ مریہ کی پاکستان آمد ایک خواب کی طرح کا لمحہ تھا، جو آیا، سب کو حیران کر گیا اور ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔